آج ابتہاج کا سادگی سے زامیہ سے نکاح کر کے رخصتی کر دی گئی۔ ابتہاج شاہ زامیہ کو گھر سے لا کر خود چلا گیا۔ پوری رات زامیہ ابتہاج کا انتظار کرتی رہی مگر ابتہاج نہ آیا۔ زامیہ کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا، وہ پیچ و کھاتی رہ گئی۔ اگلی صبح اماں سائیں کے شور پر کمرے سے باہر نکلی جہاں زاوق علی کا ہاتھ تھامے اماں کے سامنے کھڑا تھا۔ زامیہ علیم کو دیکھتے غصے میں سیڑھیاں اترتے نیچے۔ اماں سائیں پلیز ایک بار میری شاہ سے بات کروا دیں، اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، پلیز اماں سائیں۔ علین کیانی اماں سائیں کے سامنے ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی۔ اس کی بات سنتے زامیہ کا دماغ گھوم گیا۔ وہ فوراً کمرے میں گئی اور طلاق کے پیپر نکالتے کمرے سے باہر آئیں۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی میرے شوہر پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ یہ کس کا گناہ تم میرے شوہر کے مت لگا رہی ہو؟ والن پر چیخ رہی تھی۔ شوہر علین کا دماغی لفظ سنتے سائیں سائیں کرنے لگا۔ ہاں شوہر، میرے بیٹے کی خاندانی اور پاکیزہ بیوی زامیہ ابتہاج شاہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا بیٹا تمہاری جدائی میں مجنون بنا پھرے گا؟ نہیں، اس نے زامیہ سے شادی کی، ایسے بیوی بنا کر گھر لایا۔ تم اپنا یہ گن دے کر چلتی بنو یہاں سے۔ اماں سائیں یہ کہتے ہی صوفے پر جا بیٹھی۔ یہ گن نہیں ہے، میرے اور شاہ کی پاک محبت کی نشانی ہے۔ اماں سائیں علین کے آتے روتے ہوئے بولے۔ جب زامیہ نے آگے بڑھتے اسے ایک تھپڑ مارا، علین پیچھے گری جب زاوق نے اسے سہارا دیا۔ یعنی چلے یہاں سے۔ زاوق کی حسیلی نظر اماں اور زامیہ پر ڈالی بولا۔ علی نے جیسے ہی باہر کی طرف قدم بڑھایا، اماں سائیں کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ بدکار لڑکی، طلاق کے پیپر لے کر دفعہ ہو جاؤ، حق مہر کے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دوں گی۔ اب اپنا گندا سرگ میرے گھر پر مت ڈالنا، دفعہ ہو جاؤ تم بھی اور تمہاری یہ بدکار اولاد بھی۔ اماں سائیں بے دونی سے بولی۔ علی نے ان کی طرف روتے ہوئے دیکھا، وہ اس الزام پر چیخ اٹھی تھی۔ خدا کا خوف کریں اماں سائیں، میرے یہ بچے تو دنیا میں نہیں آیا اور آپ اسے بدکار بولتے؟ اتنی بڑی تہمت اپنے ہی بیٹے کی اولاد پر! آج کے بعد تھوکوں گی بھی نہیں، آپ کے بیٹے پر، آپ کی اس حویلی پر لعنت بھیجتی ہوں میں آپ سب پر۔ پھر اس نے زامیہ کی طرف دیکھتے خونخوار لہجے میں کہا، اور تم زامیہ شاہ، تم نے میرے بچے سے اس کے باپ کی پہچان چھینی ہے، میرا اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تمہیں عادت تھی میرا جھوٹا پہننے کی، تم نے تو مرد بھی میرا جھوٹا منتخب کیا۔ یاد رکھنا زامیہ شاہ، جب جب تم اس مرد کے قریب جاؤ گی تب تو تمہیں احساس ہوگا کہ اس پر فقط علین کیانی کی چھاپ ہے۔ تم چاہ کر بھی اس کی تسخیر نہیں کر سکو گی، وہ کبھی تمہیں محبت نہیں کرے گا زامیہ شاہ، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ علین کہتی شاہ حویلی سے روتی سکتی نکل کے روتے ہوئے ان سے کہا، اگر ایسا ہی مجھے پروڈکشن پاس اپنا دیں۔ عالم نے ڈرائیور کو پروڈکشن ہاؤس کی طرف مڑنے کا کہا، آپ کے ایک ایک آنسو کی قسم آنی میں ابتہاج کو برباد کر دوں گا۔ زاوق شاہ نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ کچھ دیر میں وہ لوگ پروڈکشن ہاؤس پہنچے جہاں سب نے علین کو عزت دی۔ علین کیانی کو شو بزنس کے لوگوں کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ لوگ دوسروں کو نیکی اور بدی کے پیمانے میں تولتے نہیں ہیں۔ وہاں اس فیلڈ میں اسکینڈل بننا نارمل وے میں لیا جاتا تھا، اس لیے علین کو سب نے ایسے ٹریٹ کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ علین پر اس پازیٹیو ماحول کا کافی اچھا اثر ہوا۔ شاہ حویلی والوں پر لعنت بھیج کر آ چکی تھی، اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا گیا، وہ برداشت کر گئی، مگر اب بات اس کی اولاد کی تھی۔ وہ اپنی اولاد کو زمانے کے سرد گرم میں محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ وہ میک اپ روم سے باہر نکلی، اب ڈائلاگ یاد کرتی شوٹنگ کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سالار دورانی بڑے غور سے اس میں چینج محسوس کر رہا تھا۔ لائٹ، کیمرہ، ایکشن۔ پروڈیوسر کی آواز پر ابھی اس کی حرکت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ اسی پوزیشن میں کھڑی تھی، سفید رنگت بال جو سٹپ میں گئے تھے، سبز آنکھیں، لمبی میری پلکیں، لائٹ میک اپ کیے ہوئے کوئی اپسرا لگتی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر تل اس کی خوبصورت کو اور بڑھاتا تھا، اور ڈیپ ریڈ کلر کی بیک لیس ڈیزائنر ساڑی میں بہت ہاٹ لگ رہی تھی۔ سامنے کھڑا لڑکا اسے للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اسے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خود اپنے جسم کے کچھ حصے کو عیاں کرتی، کیونکہ ایک وقت تھا جب اس کا ماننا تھا کہ اس کے دل کے سراپے کو دیکھنے کا سب کو حق ہے مگر لیے چھوڑنے کا کسی کو نہیں۔ وہ اس ملک کی مشہور ایکٹریس تھی علین کیانی، اس کو ایک بار پھر سے شوبز کی دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتی تھی۔ علین، علین، علین! پروڈیوسر کی زوردار تیسری آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ تمہارا دھیان کہاں ہے علین؟ اس نے سوال کیا۔ علین اپنا پیٹ پڑتے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اس بچے کو اپنانے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اس غم کو ختم کر دو۔ علین اس پروڈیوسر کی طرف دیکھتے بولی، وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، وہ اس کے درد کو سمجھ سکتا تھا۔ مت رو علین، میں تمہیں پہلے دن سے سمجھ رہا تھا، وہ شاہ حویلی سے تعلق رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی فیملی سے باہر شادی نہیں کرے گا۔ تمہارے لیے بہترین انسان فقط سالار تھا، مگر ابتہاج نے تم سے شادی کی، مگر یہ حالت میں شیپ رہوں شاہ فیملی کی ہی کسی فرد نے یہ سب کیا ہے۔ علی فیملی سے باہر شادی نہیں کرتے مگر جسمانی تعلق بنا سکتے ہیں، علین کیانی نے زہر خند لہجے میں کہا۔ جو بھی علین، غلطی تمہاری بھی ہے، جس کی سزا تمہارے اس ہونے والے بچے کو ملے گی۔ علیم، تم دونوں کا رشتہ کنزیوم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، یہ سوسائٹی اس بچے کو جائز ہو کر بھی ناجائز بولے گی۔ تم دونوں کا رشتہ دنیا والے نہیں سمجھ سکتے علی، دنیا والوں کی نظر میں تم ابھی بھی اپنے
باپ کے گھر تھی، شوہر کے گھر تھی، تو اس بچے کو قبول بھی کیا جاتا۔ تم جانتی ہو ہمارے اسلام میں ولیمہ کیوں رکھا گیا؟ یہ اللہ نے شادی کا، ورنہ نکاح تو بند کمرے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس نکاح کو ڈکلیئر دنیا کے سامنے رخصتی اور ولیمے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ تم دونوں نے جذبات کے روح میں بہہ کر جو قدم اٹھایا ہے نا، اس کے بعد لوگوں کا یہی ری ایکشن ہوگا۔ تم اپنے بچے کو جائز ہونے کے باوجود ناجائز کا ٹیگ خود دلوایا ہے عالین کی، یعنی پروڈیوسر کی باتیں عالین کو اس کی غلطی کا احساس دلا چکی تھی۔ ہاں، اس نے ابتحان شاہ سے محبت کر کے غلطی کی، اس نے بنا رخصتی کے اس سے فزیکل غلطی کی تھی، اب اس کی سزا اس کے بچے کو ملنے والی تھی۔ سالار نے سوچ سمجھ کر عالین کو شادی کی آفر کی، اس نے عالین کو برباد کر دیا تھا، اب آباد بھی وہ خود کرے گا، اور عالین نے سائمہ کے فورس کرنے پر اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا۔ سب لوگ اسے نظر پھیر چکے تھے، وہ اب اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر سالار سے شادی کو رضامند ہو گئی تھی۔ سالار درانی اپنی شادی کی خبر اخبار میں چھپائی، جبکہ وہ در حقیقت عالین کی ڈلیوری کے بعد ہی اس سے نکاح کر سکتا تھا۔ عالین نے یہ وقت بہت ہی مشکل اور تکلیف میں گزارا، جب ایک صبح اس نے چاند سی بیٹی کو جنم دیا۔ سالار نے اس بچے کو گود میں لیتے محبت سے بوسہ دیا اور عالین سے اس کا نام پوچھا۔ عالین کے کان میں ابتہاج شاہ کے کچھ ٹائم پہلے کہے گئے الفاظ گونجے اور اس کے لب بخود بولے، انود، ہماری بیٹی۔ سالار اس کی بات پر جھٹکا اور پھر مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور عالین کا ہاتھ تھامتے بولا، انود سالار درانی۔ ابتہاج شاہ تک سالار اور عالین کی شادی اور پھر بیٹے کی پیدائش کی خبر پہنچ چکی تھی۔ ایک تلخ جات کب اس کے لہو کو چھہ کر گزری۔ وہ پہلے 8 ماہ سے گھر نہیں گیا کہ اس نے امی سے نکال رکھا تھا، بعد اس کے گھر میں قدم نہیں اس نے اپنی شروع کی۔ اب تو ابتہاج شاہ کی زندگی فقط اس کی جاب اور اس کا اپارٹمنٹ تھا۔ اسے دوبارہ سے وہ بنگلہ الاٹ کر دیا گیا جو کچھ عرصے پہلے اس نے عالین کی محبت میں بیوروکریسی جیسے فیلڈ کو لات مار کر کھو دیا تھا۔ اب آج 8 ماہ بعد وہ نشے میں دھت اپنے گھر میں ہے، جب سب کو اگنور کرتا اسی تک کمرے میں چن گیا جہاں زانوی شاہ صوفے پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ ابتہاج کو دیکھتے زامیہ کے چہرے پر خوف کے تاثرات جنہیں وہ بڑی مکاری سے چھپا گئی۔ ابتہاج شاہ اسے دیکھتے صوفے پر جا کے بیٹھا تھا، اب دیکھتے بولے جو ابتہاج شاہ نے یہ دیکھتے ہی سگریٹ منہ سے لگایا۔ زامیہ شاہ تو اس کے تیور دیکھ کر ہی شاک ہو گئی، پھر اس کا طلب کو سمجھتے مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم میں گئی اور ایک ریڈ ٹرانسپیرنٹ نائٹی پہن کر وہ کمرے میں آئی۔ اس کے ساتھ چلتی ہوئی ابتہاج کی گود میں بیٹھی۔ جب ابتہاج شاہ نے ابتہاج کے ہر عمل میں غصہ اور بے دردی تھی، وہ زامیہ کو نوچتا رہا۔ زامیہ شاہ کو اس کی حالت کا احساس ہو گیا کہ ابتہاج کی جسم کو حاصل کر چکی ہے مگر اس کا دل سے کوسوں دور ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور 5 سال بعد زامیہ شاہ نے التفات کو جنم دیا۔ ابتہاج شاہ جب کہ ہفتے بعد گھر آتا تھا، اس نے اب روز گھر آنا شروع کر دیا۔ کچھ سال بعد ابتہاج کی دلچسپی التفات میں بھی کم ہو گئی، اس کے چہرے پر ایک اذیت سی رقم تھی، کچھ پا کر کھونے کا غم۔ سالار عالین اس سے نکاح کے بعد اسے مکمل آزادی دے چکا تھا، وہ عالین کا خیال بھی رکھتا اور لوگ یہی سمجھتے تھے کہ عالین کی یعنی کہ سالار کے ساتھ بھاگی تھی۔ سالار عالین سے زیادہ انود کی فکر کرتا، انود کے کھانے پینے سونے کا عالین سے زیادہ سالار کو خیال تھا۔ انود کے ابتہاج سے مشابہت کی وجہ سے سالار کو وہ سب سے زیادہ عزیز ہو گئی۔ سالار کو آج بھی وہ وقت یاد تھا جب وہ ابتہاج سے ملنے گیا مگر ابتہاج نے اسے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر بھی وہ ابتہاج کا انتظار کرتا تھا مگر ابتہاج شاہ ضدی تھا، خود سر تھا، وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ اس دن اما سائی نے سالار سے بھی ہر تعلق ختم کر دیا۔ سالار کا رشتہ درانی ہاؤس سے بالخصوص اپنی بہن سے ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ اسی واقعے کو بھول چکے تھے مگر عالین کیانی کے ذہن میں یہ واقعہ آج بھی نقش تھا۔ اکثر ماضی کی ایک چھوٹی سی یاد اسے دنیا سے غافل کر دیتی، وہ شدید ڈپریشن میں چلی جاتی۔ کبھی کبھی سالار اسے سنبھال نہ پاتا، ایسے میں صرف سابق حیدر ہی تھا جو عالین کیانی کو اس ڈپریشن سے نکالتا تھا۔ سابق حیدر انود کی پیدائش پر بہت خوش تھا، اسے وہ گڑیا بہت پیاری لگی تھی، یعنی یہ میری باربی ہے۔ سابق نے اسے پہلی بار دیکھنے کے بعد یہ بولا، اس کے بعد پر سالار نے مسکرا اٹھے۔ سابق کا اپنا بھائی سدید حیدر پیدا ہوا تو شازیہ بیگم کی خراب طبیعت کا سبب وہ ملازموں کے رحم و کرم پر رہا۔ زاوق اپنے چھوٹے بھائی کا بھی خیال رکھتا تھا۔ زاوق ہر روز درانی ہاؤس جاتا، اس کو شاہ حویلی کئی بار روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانا، اس کے سامنے سب ہار گئے۔ 5 سال بعد عالین اور سالار کی بیٹی امریکہ میں پیدا ہوئی۔ سالار عالین کے ساتھ رشتہ کنزیوم کرنے کے بعد اس کے دل و دماغ سے ابتہاج کو نہ نکال سکا۔ اس کا بار بار ابتہاج کو یاد کرنا سالار کو اس کی وہ غلطی یاد کرواتا جو اس نے دونوں کے رشتے کو کھوکھلا کرنے کے لیے کی تھی۔ عالین پاکستان میں رہ کر اس واقعے سے نہ نکل سکے، ہر وقت بدکار کا ٹیگ اسے اذیت میں مبتلا کرتا تھا۔ سالار نے اپنی بیٹیوں کو عالین کے ماضی سے بچانے کے لیے اسے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ سائمہ اور واسق کے بعد سالار بھی انگلینڈ جا بسا۔ زاوق بھی حیدر شاہ سے ضد کر کے باہر پڑھنے چلا گیا۔
وہ وہاں جاتی ہی انوز اور مریحہ کا سایہ بن کر رہا ان دونوں کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا تھا۔ عزائم اور زاوا کی گہری دوستی تھی۔ ان کی دوستی دیکھ کر سالار درانی کو اپنا اور ابتہاج کا بچپن یاد آتا تھا۔ سالار درانی اپنی فیملی کے ساتھ اب ایک مطمئن زندگی گزار رہا ماضی کی جانب دھکیلا گیا۔ انوج کے اسکول سے کال آئی تھی جسے سننے کے بعد عالین کی آنی پریشانی حالت میں زاوا کو لے کر اس کے اسکول پہنچی۔ پرنسپل آفس میں بہت مضطرب حالت میں بیٹھی تھی۔ انوج آج گراؤنڈ میں کھیلتے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ 14 سالہ انوج شخص ہی صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ عزائم جو اس کا ہاتھ تھامتے اسے پرنسپل آفس لے کر آیا۔ انوج زاوا کو دیکھتے عزائم کا ہاتھ چھوڑتے زاوا کے گلے لگی۔ عزائم مجھے بہت درد ہو رہا ہے، سر میں ٹیسز ہو رہی ہیں۔ انوج نے زاوا کو روتے ہوئے بتایا۔ اس کو تکلیف پر زاوا کو عزائم دونوں تڑپ اٹھے۔ پرنسپل نے عالین کو انوج کے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کا مشورہ دیا۔ شام کے وقت سالار درانی، عالین اور زاوا کے حضرت تینوں سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر کے الفاظ ان تینوں کے حواس سلب کر چکے تھے۔ انوج کو برین ٹیومر لیے یہ بات کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ عزائم جو کہ ابھی ابھی ان کے گھر انوج سے ملنے آئے، وہ 15 سالہ عزائم شاہ سالار کے ان الفاظ پر کانپ اٹھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ انوج درانی اس کے دل میں بڑی شان سے بستی ہے۔ 15 سال کے ٹین ایج میں عزائم شاہ نے محبت کی سیڑھی پر قدم رکھا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو سنبھالتا اپنے گھر پہنچا۔ جہاں واسق شاہ کی حالت دیکھ کر وہ رو پڑا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے باپ کو ہوش آواز سے بیگانہ پایا۔ اس کی ماں ایک چھوٹا سا بزنس کرتی تھی جس سے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی تھی۔ واسق شاہ اپنے اوپر لگی بدکاری کی وہ تہمت برداشت نہ کر سکے تھے۔ دن رات وہ تسلیل یاد کرتے وہ ذہنی توازن کھو چکے تھے۔ سائمہ نے دن رات محنت کرتے اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کیا۔ سائم نے عزائم کو دیکھتے سوال کیا۔ وہ جانتی تھی عزائم بہت سخت طبیعت کا لڑکا ہے، وقت اور حالات نے اسے مضبوط بنایا ہے۔ واسق کی یہ حالت دیکھ کے وہ سائمہ کو بہت ہمت دیتا اور ضرور کچھ ایسا ہوا جس نے اس کے بیٹے کو کمزور دل کر دیا۔ وہ عزائم سے پوچھنے لگی۔ سائم نے اپنے بیٹے عزائم کو اتنا اعتماد دیا کہ اس سے ہر بات بلا جھجک کرتا تھا۔ ماما انوج نائٹ ویل ماما I cannot keep her in this کنڈیشن۔ اس نے روتے ہوئے اس سے سب بتایا جس پر سائمہ شاکڈ ہو گئی۔ اس کے دوست کی زندگی میں ابھی اور کتنے امتحان باقی تھے۔ سائمہ ملک نے عالین کے لیے دعا کی۔ عالین اور سائمہ کی دوستی دن بدن مضبوط اور گہری ہو گئی تھی، مگر سائمہ نے محسوس کیا تھا کہ عالین عزائم کو دیکھتے ہی ایک تکلیف سے گزرتی ہے۔ عزائم دن بدن ابتہاج کی طرح خوبرو اور دلفریب ہوتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی عالین عزائم کے ساتھ کبھی ٹھیک سے بات نہ کرتی۔ دماغ میں اب نارمل سیلز کی گروتھ جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ سیلز ایک جگہ جمع ہو کر ٹیومر بن جاتی ہیں۔ ان میں بڑی وجہ سے انفیکشن کا دماغ میں پہنچنا ہوتا ہے یا گیرڈ انجری اور ایکسیڈنٹ کانوں کا خراب ہونا۔ کانوں سے پیپ کا بہنا، سائنوسائٹس انفیکشن خون کے راستے دماغ میں ٹیومر بناتا ہے۔ ڈاکٹر نے ان تینوں کو انوج کی بیماری بتا رہا تھا اور وہ تینوں اپنی اپنی جگہ تڑپ رہے تھے۔ ڈاکٹر میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اس کو کون سا سیریس؟ سالار نے کانپتے ہوئے سوال کیا۔ برین ٹیومر کو اس کی گروتھ کے حساب سے گریڈز دیا جاتا ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ کتنی جلدی گرو کرتے ہیں۔ گریڈ 1 اور ٹونسلر درجے کے ہوتے ہیں جبکہ گریڈ 3 اور 4 زیادہ بڑے ہوئے مرض کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ برین ٹیومر دو قسم کا ہوتا ہے، بینائن برین ٹیومر لو گریڈ 1 اور گریڈ 2 میں ان کا شمار ہوتا ہے، جس کا مطلب آہستہ سے ہوتی ہے اور علاج کے بعد دوبارہ کم ہی ہوتی ہیں۔ ان کی گروتھ برین ٹیومر یا ہائی گریڈ ٹیومر ہوتے ہیں جو یہ یا تو دماغ میں ہی پیدا ہوتے ہیں کسی اور جگہ سے پھیل کر دماغ میں آتی ہیں۔ یہ ٹیومرز علاج کے بعد دوبارہ بڑھ جاتی ہیں اور انوج کو ٹیومر بنائن ہے، اس کا علاج ابھی سے ممکن ہے۔ برین ٹیومر دماغ میں موجود ٹیومر کی جگہ پر ہوتا ہے، یعنی ٹیومر دماغ کے کسی حصے کو متاثر کر رہا ہے۔ سر میں مسلسل شدید درد ہونا، دورہ پڑنا یا جھٹکے لگنا، یادداشت میں کمی یا شخصیت میں تبدیلی، الٹی یا غنودگی کی کیفیت، ذہنی کیفیت میں تبدیلی سے یادداشت، جسم کا ایک حصہ کمزور یا مفلوج ہو جانا، دیکھنے یا بولنے میں مسئلہ ہونا۔ برین ٹیومر عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، ان میں بچے بھی شامل ہیں۔ برین ٹیومر کا علاج عمر اور مرض کی کیفیت کے حساب سے کیا جاتا ہے، جس میں سرجری، ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی شامل ہے۔ ڈاکٹر انہیں اس کی بیماری کی مکمل ہسٹری بتا رہا تھا۔ سالر اور عالین نے انوج کا علاج شروع کروا دیا تھا، مگر انوج کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس میں عزائم شاہ اور زاوا شاہ انوج کی ڈھال بنے رہے، اسے اسٹریس فری رکھنے کی کوشش کرتے، لیکن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے سب اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ جب نہ ڈاکٹر امیون پاور کے برابر، اس نے بتایا کہ انوج کی بون میرو کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ بون میرو ہمارے جسم میں خون پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور انوج کا بون میرو ٹیومر کے سبب کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے پیشنٹ کا بون میرو ڈونرز کے بون میرو سے میچ کراتا ہے، اینڈ موسٹلی کیسز میں بون میرو صرف فادر کا میچ کرتا ہے، بہن بھائیوں کا بون میرو بھی میچ نہیں کرتا۔ مریحہ کا بون میرو انوج سے میچ نہیں کر رہا تھا اور ڈاکٹر اس بات پر حیران تھے کہ انوج کے بون میرو سالار کے ساتھ بھی میچ نہیں کر رہا تھا۔ سالار سے انوج کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ جب اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے نے عالین کے آنے کو ایک بار پھر 14 سال پہلے کی ماضی میں لا پھینکا۔ سالار میں اس شخص کے پاس نہیں جاؤں گی، عالین نے فیصلہ سنا جب سالار اس کے فیصلے پر تڑپ اٹھا۔